الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، حضرت استاد مکرم حضرت مولانا امیر احمد ریحان صاحب دامت برکاتہم اور دیگر حضرات کی موجودگی میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، وہی ہے جس نے اپنا خاص رسول بھیجا. رسول عام نہیں، ایسا رسول بھیجا جو بے مثال ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے، تمام رسولوں کا امام ہے، افضل البشر بھیجا، تمام انبیاء کا تاجدار بھیجا. بلکہ یوں کہہ لیں کہ اللہ نے مخلوق کے اندر جو سب سے قیمتی خزانہ تھا وہ بھیج دیا. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، اللہ نے اپنا خاص رسول بھیجا. وہ اپنی رسالت میں بے مثال، اپنی ہر صفت میں بے مثال، اخلاق میں بے مثال، عبادت میں بے مثال، جس کی ولادت بھی بے مثال، بچپن بھی بے مثال، جوانی بھی بے مثال، اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی بھی جس کی بے مثال، مدنی زندگی بھی جس کی بے مثال، جس کی دنیا بھی بے مثال اور جس کی آخرت بھی بے مثال. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے قبر سے نکلنے والا میں ہوں. انا قائدہم اذا وفدوا، جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے پوری انسانیت کی قیادت کرنے والا میں ہوں گا. انا خطیبہم اذا انصتوا، جب ساری مخلوق پر خاموشی طاری ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء کو بھی بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہوگی، تو اس وقت سب کی طرف سے جو بولے گا، ہمت کرے گا، وہ میں ہوں گا. انا مشفعہم اذا حبسوا، جب سارے لوگ روک دیے جائیں گے، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں ہوں گا. انا مبشرہم اذا یئسوا، جب سارے کے سارے لوگ مایوسی کے عالم میں ہوں گے، سب کو بشارت دینے والا میں ہوں گا. لواء الحمد یومئذ بیدی، حمد کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا. ما من نبی یومئذ آدم فمن سوا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے وہ سب کے سب اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے. تو آقا علیہ السلام کی دنیا بھی بے مثال، آپ کی آخرت بھی بے مثال.
والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے جس نے اپنا خاص رسول بھیجا۔ پھر یہ نہیں کہ صرف یہ رسول بے مثال، بلکہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جس جس چیز کی نسبت جڑتی گئی ہر وہ چیز بے مثال بن گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ قدم مبارک رکھا وہ جگہ بے مثال بن گئی۔ آقا علیہ السلام جس خاندان میں تشریف لائے وہ خاندان بے مثال بن گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس جس چیز کی نسبت جڑتی گئی ہر وہ چیز بے مثال بنتی گئی، اور جو جماعت آقا علیہ السلام کو اللہ نے دی وہ جماعت بھی بے مثال۔ دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے نہ بعد میں نہ قیامت تک اس جماعت کی مثال نہ تھی نہ ہے اور نہ قیامت تک آئے گی۔ اللہ نے جو جماعت آقا علیہ السلام کو دی، جو یار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، وہ یار بھی بے مثال دیے۔ خدا کی قسم ان کے واقعات جب پڑھے جاتے ہیں تو ایسے نظر آتا ہے کہ انہیں نہ اپنے تن کی پرواہ، نہ اپنے خاندان کی پرواہ، نہ اپنے علاقے کی پرواہ، نہ اپنے رشتہ داروں کی پرواہ، نہ بیوی بچوں کی پرواہ، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اگر فکر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام مکہ میں کفار کو تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ استہزاء کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک تشریف لائے، انہوں نے وہ منظر دیکھا تو کفار کو ڈانٹنے لگے، تم کس ہستی کا مذاق اڑا رہے ہو؟ تمہیں خیال نہیں ہے، کچھ حیا نہیں ہے؟ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا تو کفار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ اتنا تشدد کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش، اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ کافی دیر بے ہوشی کے بعد جب ہوش آتی ہے، سب سے پہلا ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ مجھے بتاؤ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اپنی جان کی ان کو فکر نہیں ہے۔ والدہ کہتی ہیں کچھ کھا پی لو۔ کہنے لگے جب تک اپنی آنکھوں سے آقا علیہ السلام کو اچھی حالت میں نہیں دیکھ لیتا میرے لیے کھانا پینا حرام ہے۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حقیقت بات ہے کہ اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک صحابیہ غزوہ احد کے موقع پر جب اس کو پتہ چلتا ہے مسلمان کافی تعداد میں شہید ہوئے، اور جب اس کو یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہوئی ہے، اس بات کی تحقیق کے لیے وہ خود پہنچی غزوہ میدان احد میں۔ اس کو جب بتایا جاتا ہے تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے، تیرا بھائی شہید ہو چکا ہے، تیرا باپ شہید ہو چکا ہے، وہ کہتی ہے مجھے یہ بتاؤ آقا علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ جب اسے بتایا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام باسلامت ہیں، حیات ہیں، وہ عورت کہتی ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، سلامت ہیں، پھر ہر تکلیف کو برداشت کرنا آسان ہے۔ بے شمار واقعات اس پر موجود۔ اللہ نے ایسا رسول بھیجا، اس رسول کو جماعت بھی بے مثال عطا کی۔ فرمایا کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ اس دین کو، دین حق کو، دین اسلام کو سارے ادیان پر غالب کر دے۔ رسول کے بھیجنے کا مقصد دین اسلام کا غلبہ ہے، اور دین کے غلبے کے لیے کچھ قربانی بھی لگتی ہے۔
اس کے لیے سب سے پہلے بنیادی قربانی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ شیب ابی طالب کو دیکھ لیں اور طائف کا منظر دیکھ لیں، اپنوں کی مخالفت دیکھ لیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ علن اعلان تبلیغ کی اور صفا پر کھڑے ہو کر سب کو بلایا اہتمام کے ساتھ، اور یہ فرمایا میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، جب آپ علیہ السلام نے پہلی دفعہ لوگوں کو سمجھایا تو سب سے پہلے مخالفت میں آنے والا آقا علیہ السلام کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کی خاطر سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، اور سب سے زیادہ انبیاء میں آزمائش دین کی خاطر مجھ پر آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں غلبہ دین کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں جس جماعت نے دی وہ جماعت صحابہ ہے۔ اپنی گردنیں پیش کر دی، اپنا تن من دھن قربان کر دیا صرف غلبہ دین کی خاطر۔ اللہ رب العزت نے اس مقدس جماعت کو غلبہ دین کے لیے منتخب کر دیا۔ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جھوٹا مدعی نبوت کذاب مسیلمہ کذاب وہ جہنم رسید ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر بھیجتے ہیں، اس کا کلا کما کرتے ہیں، اس طرح دین کا غلبہ ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں روم بھی فتح ہو جاتا ہے، فارس بھی فتح ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر غلبہ دین کیا ہوگا؟ ایک طرف جب ہم دیکھتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں کافروں کے مشہور پہلوان عمر بن عبد ود کو جہنم رسید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، غزوہ خیبر کے موقع پر مرحب کا کلا کما کرتے نظر آتے ہیں۔ پھر دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کو چیر کر کفر پر دھاک بٹھاتے نظر آتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما تھے۔ اتنے میں آپ علیہ السلام بیدار ہوئے، خوشی کی حالت میں تھے۔ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آقا آج آپ خوش بہت ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے خواب میں میری امت کے وہ لوگ دکھائے گئے ہیں جو سمندر پر سوار ہو کر، کشتیوں میں سوار ہو کر کفار کے ساتھ جہاد کے لیے جائیں گے، سمندری جہاد کریں گے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا دعا فرما دیں اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ام حرام کو بھی ان میں شامل کر دے۔ دوسری مرتبہ بھی آپ نے یہی خواب دیکھا۔ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ جس لشکر میں سمندری جہاد کے لیے تشریف لے گئی، اس لشکر کی قیادت کرنے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو اللہ نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو، کسی صحابی کو کسی لحاظ سے غلبہ دین کے لیے چن لیا، کسی صحابی کو کسی لحاظ سے چن لیا۔ ہر صحابی ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جن کی حالت یہ ہوتی ہے، کچھ عورتیں کھڑی تھیں عید کا چاند دیکھنے کے لیے، اتنے میں ایک عورت جلدی سے آئی، اس نے چاند دیکھا، کہتی ہے چاند تو نظر آ گیا ہے لیکن اس دفعہ چاند کے اندر بو آ رہی ہے۔ دوسری عورت ساتھ کھڑی تھی، وہ سمجھ گئی معاملہ، وہ اس کے قریب آئی، اس عورت نے ناک پر انگلی رکھی ہوئی تھی، اس نے انگلی ہٹائی، پوچھا کہ اب بو آ رہی ہے؟ کہنے لگی کہ اب نہیں آ رہی۔ مسئلہ یہ تھا چاند کے اندر بو نہیں تھی، بو تھی اس کی انگلی میں۔ بچے کو پیشاب کرایا، جلدی میں صفائی صحیح نہیں ہوئی،
انگلی پر نجاست لگی ہوئی تھی، اور عورتوں کی عادت ہے کہ وہ جب کوئی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے انگلی ناک پہ رکھ لیتی ہیں، تو بو تو تھی انگلی کے اندر اور اس کو بو آ رہی تھی چاند سے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں دماغ میں گندگی ہوتی ہے اور نعوذ باللہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کسی صحابی کے کردار کے اندر کوئی کمزوری ہے۔ کسی صحابی کے کردار کے اندر کمزوری نہیں ہوتی، یہ ان کے اپنے ذہن کا گند ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں تمام صحابہ اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔